وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اللہم اجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ایک ایکسپلینیشن یا وضاحت یہ کر دی جائے کہ ایام عزا کے 1434 ہجرہ کی ان مجالس میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے تو بہت ساری باتیں میں ایک سیکوینس کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے نہیں لا رہا ہوں. مثلا آرمی آف امام زمانہ میں 25 اہم کنڈیشن ہونا چاہیے. اس میں سے جو لاسٹ 5 یا 6 ڈیز میں ہماری مجالس ہوئی آلموسٹ 10 یا 12 کنڈیشن ہم بتا چکے ہیں، لیکن الگ سے اس کو ابھی مینشن نہیں کیا. جو مختلف سبجیکٹس اور ٹاپکس ان مجالس کے آ رہے ہیں، تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 11th آف محرم یعنی زیارت کی مجلس میں ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے بہت ہی شارٹ میں وہ خطبہ پڑھوں گا جس کے اندر یہ 25 کنڈیشنز کمپلیٹلی جمع ہو جائیں گی. یہ مجالس میں الگ اسکیٹرڈ طریقے سے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ذرا سا مجھے ٹائم کا پرابلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میں ہر پوائنٹ کے وقت یہ مینشن نہیں کر رہا ہوں. یہ امام کی آرمی والے کی 6 کنڈیشن، دیکھیے یہ 8th کنڈیشن، لیکن لاسٹ مجلس میں ان سب کو کنیکٹ کیا جائے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آج کی مجلس اس عشرے کے ہاف وے کی مجلس ہے. بالکل آج ہم درمیان میں ہیں، 5 مجلسیں ہو چکی ہیں اور آج کے بعد پھر 5 مجلسیں اور ہوں گی. ادھر 5 درمیان میں آج کی یہ رات آ گئی. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات سے ہمارے یہاں عزاداری کا ایک بہت ہی اہم حصہ یا پارٹ آتا ہے مختلف شبی. کل رات کو بھی جناب اون و محمد کی شبی آپ کے سامنے آئی تھی، لیکن اب جناب قاسم، جناب عباس، جناب علی اکبر. تو یہاں رک کر 2 چیزوں کو اس لیے ایکسپلین کرنا ضروری کہ عزاداری پہ جو اٹیک آج کل ہو رہے ہیں، تو ابھی ڈائریکٹ مجلسوں پر یا لیکچرز پر اٹیک نہیں ہو رہا. دشمن کا ایجنڈا وہی، آخر میں ہم کو وہیں پہ پہنچایا جائے گا کہ جہاں یہ کہا جائے گا امنگ آور سیلفز، ہم دوسروں کی یا غیروں کی یا ادر اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں کرتے. ہمارے درمیان 12 امام کے ماننے والے، 14 معصوم کے ماننے والے، کربلا کے عزادار، اینڈ یہ ہونے والا ہے. یہ اس کا ایجنڈا اللہ ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لیکن اس کا جو ایجنڈا ہے آخر میں یہ کہا جائے گا کہ مجلس اور لیکچر بھی حرام اور شرک اور بدعت. لیکن ابھی ڈائریکٹ مجلس پر اٹیک کرنا مشکل. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ واٹ از دا لاجک بہائنڈ شبی اور وائی. اب لوگ اتنی دیر تک ماتم کیوں کرتے ہیں؟ Isn't it better کہ ماتم ہم 5 منٹ کریں اور لیکچر جو ہے وہ ہم 10 منٹ اوریٹر کو زیادہ ٹائم دے دیں. مجلس پڑھنے والے عالم سے کسی کو بھی کوئی ہمدردی اور محبت نہیں ہے. یہ ماتم کو کم کر کے ماتم ختم، اور اس سے پہلے اٹیک شبی پر. اور ایک بات میں یہ بتا دوں کہ ابھی میری اسپیچ سے پہلے جو ہمارے
اس وقت کے برمنگھم جماعت کے پریزیڈنٹ محترم نوشاد محل علی صاحب نے ایک میسج آپ کو دیا ورلڈ فیڈریشن اور کونسل آف یورپین جماعت کا، جو میں نے پہلی دوسری مجلس میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ بہرحال یہ مت سمجھیے گا کبھی کہ اسلام صرف سوشل ورک کا نام ہے، ریلیجن پہلے ہے، سوشل ورک بعد میں آتا۔ اور یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کہی گئی تو آپ کو بھی یہ معلوم ہے اور مجھے بھی کہ ریلیجس ایجوکیشن کا یہ پروجیکٹ نہیں، یہ دنیاوی تعلیم کا، لیکن بہت اہم۔ اور ایک بہت ہی شارٹ میں ایک رپلائی یا میں جواب دیتا ہوں، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ امام زمانہ کب ظاہر ہوں گے، مولانا اس کی کوئی بہت ہی اہم سائن بتائیے۔ اب اس سوال کے ڈیفرنٹ رپلائی آپ کے سامنے آتے ہیں اور سب صحیح ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جب سفیانی آ جائے گا، سفیانی مینز اب امام آنے والے، بلکہ پرانے زمانے میں یا پہلے ہمارے علماء تو یہ کہتے تھے کہ امام کے آنے سے 270 ڈیز پہلے ہم بتا سکیں گے کہ اب امام آنے والے۔ وہ جو میری ایک مجلس تھی کہ ظہور کی ڈیٹ کو کوئی فکس نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے علماء یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ود ان 9 منتھ اب امام آنے والے، کیونکہ حدیث یہی ہے کہ سفیانی کو صرف 9 مہینے حکومت کا چانس یا موقع ملے گا۔ تو مثلا ایک جواب یہ ہے کہ جب سفیانی آ جائے گا۔ امام کب آئیں گے؟ ایک جواب یہ ہے کہ جب مومنین کا قتل اور ان کا بلڈ شیڈ بہت زیادہ ہوگا۔ ایک جواب یہ ہے کہ جب مدینے پہ اٹیک ہوگا۔ بہت سارے ڈفرینٹ اس کے جواب ہو سکتے ہیں، وہ سارے جواب اپنی جگہ صحیح بھی ہیں، لیکن ایک بہت ہی شارٹ رپلائی میرا بھی ہوتا کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے، اور اس پر میری ہر سال ایک مجلس ہوتی، یہ آج میری تقریر سے پہلے کی جو اسپیچ تھی اس کی وجہ سے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو ایک رپلائی یہ ہوتا ہے کہ امام اس وقت آئیں گے کہ جب ہماری قوم میں پروفیشنلز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، عالم نہیں، مجتہدین نہیں، بہت زیادہ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، کمپیوٹر کے ماہرین، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور اس ٹائپ کے لوگ، اور اوور آل شیعہ قوم کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ظہور امام کی نشانی نہیں ہے، یہ ظہور امام کی پریپریشن۔ اور یہ جملہ جو میں کہتا ہوں آخر میرا پرسنل ویو ہے کہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ، تو یقیناً یہ حدیثوں کی بات، آپ نے کل کی میری مجلس میں بھی یہ جملہ سنا ہوگا کہ میں انتہائی اگینسٹ ہوں جب کوئی آدمی یہ کہہ کر اپنا میسج شروع کرے کہ ان مائی پرسنل اوپینین، دین کے مسئلے میں پرسنل اوپینین نہیں چلتا۔ چنانچہ میں اس کو اپنا پرسنل اوپینین نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ظہور امام کی ایک نشانی، قوم کا اوور آل لٹریسی ریٹ بڑھنا، پلس ہماری قوم میں پروفیشنلز کی تعداد بہت زیادہ۔ لیکن ظہور امام کی جو سائنس ابھی آ رہی، پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں آخر میں اس پہ جاؤں گا، میں بھی شب عاشور میں بھی زیارت کی مجلس، لیکن ظہور امام کا سبجیکٹ اپنی جگہ پر، یہ اس بات کا خیال کیجیے گا کہ لٹریسی ریٹ ہو یا جیسا ابھی میں نے کہا کہ پروفیشنل ایجوکیشن ہو یا آرفینیج ہو یا ایون حوزہ علمیہ ہو۔ حوزہ علمیہ تو میری فیلڈ ہے نا، وہ بھی کیوں نہ ہو، آزاداری کو سیکریفائز کر کے نہیں۔ بار بار یہ بات آتی، دیکھیے سٹارٹ یہاں سے ہوتا، دشمن اس کا ہیڈن ایجنڈا تو یہی ہے کہ آخر میں جا کے آزاداری کمپلیٹ ختم ہو کے رہ جائے، انکلوڈڈ مجالس اسپیچز۔ لیکن ہر سال یہ بات آتی،
بجٹنگ کرنا چاہیے. اتنا سارا خرچہ جو عزاداری پر ہے یہ ویسٹ ہو رہا. بعض جگہوں پہ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ مجالس کے بعد تبرک و نیاز کٹ کر دیا گیا. آقا حسین کا کوئی نقصان نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ ہم خود اپنا لاس کر رہے ہیں. آپ اپنے پرانے بزرگوں کو دیکھ لیں جو عزاداری پہ خرچ کرتے تھے تو اس کی کتنی برکتیں ان کو ملی. آپ میں سے اکثر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے یہ چانس بنایا کیسے. یہ چانس بنایا آپ کے بزرگوں کی اس نیکی کے نتیجے میں. اور ہم جو اس وقت غلطی کر رہے ہیں تو اینڈ میں جا کر ہمیں یا ہماری اولاد کو اس وقت اس کا نقصان سامنے آئے گا جب ہمارے پاس کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا، واپس نہیں جا سکیں گے. برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے لاجک سے نہیں سمجھایا جاتا، وہ آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا. عزاداری. اور بہت ہی شارٹ میں اس میں وہی ایک جملہ کہتا ہوں کہ امام معصوم نے سوال کیا کہ اے شخص، یہ فروع کافی والیوم 2 چیپٹر حج، اس کی روایت کہ تو اس سال حج پر کیوں نہیں گیا؟ کہا مولا میں اپنا واجب حج کر چکا ہوں اور جو پیسہ میرے پاس تھا وہ سارا میں نے چیریٹی میں دے دیا. چیریٹی. امام نے کہا کہ چیریٹی بہت اچھی چیز مگر حج کی برکتیں اور حج کے بینیفٹ اس سے زیادہ. راوی کہتا ہے کہ مولا اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ہر سال حج پہ جاؤں. امام نے کہا اپنے گھر کے بجٹ کو کم کر. یہ جملہ آپ جا کے فروع کافی میں دیکھی کیونکہ اس کا انگلش اور اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا. اور یہ ایک بات ہمارے یہاں بہت فیمس ہے کہ ہمارے مذہب کی سب سے اتھینٹک کتاب یہی کافی. ہمارے یہاں حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی 100% حدیثیں صحیح، لیکن جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہمارے پاس ہیں اس میں سب سے اتھینٹک یہی کافی. اس کی حدیث امام نے فرمایا اپنے گھر کے بجٹ کو کم کرو، اپنے بچوں اور بیوی کو سمپل فوڈ پرووائڈ کرو اور جو پیسہ اس سے بچ جائے اس پیسے کو حج پہ خرچ کرو. عزاداری. مجھے معلوم ہے اور میں تو 4 سال سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ریسیشن اور اکنامیکل پرابلم اور یہ سارے پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عزاداری کے اوپر انسان جو پیسہ خرچ کرتا چلا آ رہا ہے اس میں کمی کرے. اور امام خمینی کا 1981 کا فرسٹ محرم کا خطبہ، ولی فقیہ اور رہبر مسلمین ہر سال پہلی محرم کو خطبہ ایک میسج دیتے ہیں. اس سال بھی حضرت آیت اللہ خامنائی کا خطبہ ہے، پڑھیے گا اسے، انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا. 1981 عراق نے ایران پہ اٹیک کیا اور بڑا سرپرائز اٹیک. اور ایران کے حالات یہ تھے کہ ابھی ابھی ریولیوشن آیا. واقعاً وہ ایک ریولیوشن تھا. سارے انسٹیٹیوشن ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، پورا انفراسٹرکچر زیرو پر تھا، اس کو نئے سرے سے بلڈ کرنا تھا، جسے انگریزی میں شاید کہتے ہیں فرام اسکریچ. اور اس وقت جو اچانک اٹیک ہوا اور ایران کے یہ بڑے اہم شہر تھے، خرم شہر، آبادان، احواز، پورے شہر تباہ ہوئے. اور یہ سارے ہوم لیس تہران کی سڑکوں پر آئے اور ایام اعزا آ گئے. پہلا محرم، عراق کے اٹیک کے بعد پہلا محرم. چنانچہ وہاں بھی ایک آواز یہ بلند ہوئی اور ایک کمپین یہ شروع ہوئی کہ اس سال اگر ہم عزاداری کو کٹ ڈاؤن کر کے 50% یا 70% بجٹ بچا لیں اور ان لوگوں پہ خرچ کریں، نیکسٹ ایئر پھر وہی نارمل بات. اچھا یہاں پہ ایک بات میں روک کے یہ کہہ دوں کہ یاد رکھیے گا کہ جیسے جیسے ظہور کا زمانہ قریب آئے گا ویسے ہر ایک مہینے کے بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں مومنین کے اوپر پرابلم آتے رہیں گے. اگر یہ سوچے کہ اس سال بجٹ کو کم کیا جائے، نیکسٹ ایئر ہم نارمل ہو جائیں گے، نارمل کبھی نہیں ہوگی. نیکسٹ ایئر کہیں اور کوئی پرابلم ہوگا، اس کے نیکسٹ ایئر کہیں اور کوئی پرابلم ہوگا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار جو بجٹ کم ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد دوبارہ آدمی خاص طور پر عزاداری چیزوں جیسی چیزوں میں نہیں جاتا. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، گرچہ
یہ میرے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو اب میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ خانہ کعبہ، یہ کہا جاتا ہے، میں اس وقت کوئی ریسرچ والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک فیمس بات کہ روضہ رسول، اس میں بھی پیغمبر کا جو حجرہ تھا اس کا ایک پارٹ زری سے باہر نکل گیا۔ وہ جو چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم ہے زری کے باہر، کہا کہ یہ ایکچوئل زری کا پارٹ تھا، کنسٹرکشن کے وقت یہ باہر نکل گیا۔ اور پھر علماء کہتے ہیں کہ شاید اس میں ایک بینیفٹ اللہ نے یہ دیا کہ ہم اور آپ تو رسول کی زری کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈکٹیٹر ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا خون بہایا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صدام اور قذافی اور مثلا پاکستان کے جنرل مشرف کی طرح کے ظالم، مومن متقی پرہیزگار کو تو وہاں کوئی جانے ہی نہیں دے گا۔ تو اللہ نے زری کا ایک پارٹ باہر کر دی تاکہ عام مسلمان اور مومن بھی رسول کے حجرے اور زری کے اندر جا کے گویا عبادت کرے۔ میں اپنی بات کو واضح نہیں کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کا بھی ایک حصہ باہر ہے، وہ جو ایک سیمی سرکولر وال ہے یو شیپ، گولڈن ڈرینیج پائپ کے سامنے، ہجر اسماعیل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے جس کو دعا کرنا، اگر دعا کہیں پوری نہ ہو اس جگہ تو یقیناً دعا پوری ہوتی۔ بہت لمبی بات۔ اسی میں حضرت ہاجرہ کی قبر اور اسی میں حضرت اسماعیل کی قبر۔ اور حج کرنے والوں کو پتا کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو نوٹ اونلی خانہ کعبہ، آپ کو یہ سیمی سرکولر وال کا بھی طواف کرنا ہے، ورنہ آپ کا حج غلط ہو جائے گا۔ اور جس میں جناب ہاجرہ کی قبر، جناب ہاجرہ کی قبر کا بھی طواف کرایا جاتا، مگر فیمس یہ ہے کہ یہ اصل میں کعبے کا پارٹ تھا۔ جب قریش نے کعبہ بنایا تو بجٹ کم رہ گئے، جتنے پیسے تھے جتنا کعبہ بن سکا بنا دیا جو آج، اور اتنا حصہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو کعبے میں جوائن کرنے کا، اس کو انہوں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ بعد میں فنڈز آئیں گے تو کمپلیٹ کریں گے، پھر کبھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ جملہ ہے روایت کا کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو اس حصے کو کعبے سے جوڑیں گے، جوائن کریں گے، لیکن بات بہت پھیلتی جا رہی، تو عزاداری میں اس سال کمی کر دو، کیونکہ مثلا پاکستان کے اندر صاحبان ایمان کی شہادتیں بہت ہو گئی ہیں، وہاں پہ کتنے ہی یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ان کی مدد کرو، اگلے سال ہم نارمل ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ظہور امام تک نارمل کبھی نہیں ہوں گے، کبھی ایک علاقے کا پرابلم، کبھی دوسرے علاقے کا پرابلم۔ یہ بات مجھے 11 محرم زیارت کے مجلس تک کمپلیٹ کرنا۔ اس سے پہلے جب میں مجلسیں پڑھتا تھا کبھی کوئی بات انکمپلیٹ رہ جاتی تھی تو میں سیٹسفائی ہوتا تھا کہ ابھی نہیں تو بعد میں آ جاؤں گا، 2 سال 3 سال بعد، اور اسے کمپلیٹ کروں گا۔ مگر یہ اس دفعہ اپنی بیماری، اپنی صحت، اپنی ایج کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا کہ برمنگم کی جماعت کو میں اس ممبر سے آخری سروس دے رہا ہوں، اس کے بعد مجھے دوبارہ کبھی کوئی چانس نہیں ملے گا۔ تو خیر امام کی بارگاہ میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں گا۔ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے میں کمپلیٹ کروں گا آگے جا کر، آج نہیں، لیکن آج اتنی سی بات کہ ایک تو یہ کہنا کہ عزاداری میں ابھی خرچہ کم کرو بعد میں پورا کرے، یہ کبھی ایسا نہیں ہو۔ ایک مرتبہ جو خرچہ کم تو کم۔ اور پھر امام خمینی کا وہ جملہ یاد کیجئے کہ جب یہ کہا گیا، اور واقعاً اس وقت جینین پرابلم تھا، عراق نے اچانک اٹیک کیا صدام ملعون، پورے شہر 3 بڑے سٹیز، وہاں کے سب لوگ ہوم لیس بن کے تہران کی سڑکوں پر پڑے ہوئے۔ جیسے سیریا کے حالات کی وجہ سے کثیر تعداد میں وہاں کے حوزہ علمیہ کے اسٹوڈنٹ نجف میں آئے، تو آپ نجف میں جائیں گے تو آپ کو اپنے لاسٹ ٹرپ اور اس ٹرپ کے درمیان بالکل آپ دیکھ لیں گے کہ واقعاً ایک فرق نظر آئے گا۔ تو خیر کہا کہ ان کی مدد کیوں نہ کرے، اور پھر تہران کا ونٹر، امام خمینی نے کہا قطعاً نہیں، عزاداری امام کے نام پہ جو خرچ ہوتا ہے ایک تومان بھی اس کے اندر کم نہ کرو۔ اگر تمہیں ان سے اتنی ہی ہمدردی اور محبت ہے تو اپنے گھر کا خرچہ ادا کرو، جو گھر کے اندر لباس بناتے ہو، جو گھر کے اندر ضرورت کی چیزیں لے کے آتے ہو اس کو ادا کر دو۔ 2 وقت کھانا کھاتے ہو، 1 وقت کھانا کھاؤ اور ان کی مدد کرو۔
مدد کرنا ہے اپنے خرچے میں کمی کر کے نہیں، امام حسین کے نام پہ کمی کر کے۔ یہ حضرت امام خمینی کا 81 کا خطبہ۔ تو خیر میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ڈھیر ساتھی ہیں، جناب قاسم کی شبیہ، دنیا کے کچھ علاقوں میں مہندی نکلتی، کچھ علاقوں میں شبیہ نکلتی، پھر جناب عباس، پھر جناب علی اکبر۔ تو ایک بات تو عزاداری کے حوالے سے، اس کے اندر خاص طور پر پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں۔ آپ اس کی برکتیں اور اس کے بینیفٹ دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز، ہمارے پاس آقا حسین پروٹیکٹر آف رسالہ، کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کربلا کے جہاد میں آقا حسین کا سب سے بڑا مشن رسالت کو بچانا تھا۔ یزید کا اٹیک رسالت پر تھا، معاویہ کا اٹیک رسالت پر تھا، وہ پروٹیکٹر آف رسالہ، جسے شہزادی فاطمہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ پروٹیکٹر آف ولایہ، ولایت علی کے پروٹیکٹر ہیں، اسی طرح سے آقا حسین میدان کربلا رسالت کو بچانے کے لیے گئے۔ عظمت رسالت آقا حسین کے حوالے سے بالکل، یعنی ابھی آقا کی برتھ ہوئی، بالکل بگننگ کا واقعہ، ابھی دنیا میں آئے ہیں آقا حسین۔ ایک روایت ہمارے یہاں بہت پڑھی جاتی ہے، مجلس میں بھی، مرثیے میں بھی، قصیدے میں، اور وہ یہ ہے کہ آقا حسین جب دنیا میں آئے تو ایک فرشتہ، گناہگار فرشتہ فطرس۔ اچھا اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ فرشتے کو ہم گناہگار کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو انبیاء تک کو کہتے ہیں کہ وہ گناہگار ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت آدم نے ترک اولا کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا۔ فرشتے نے ترک اولا کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا۔ ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس، اور ایسا لفظ میری زبان پہ آتا ہے کہ میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پھیل جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ، بہرحال جس سے ایک ایسی مسٹیک ہوئی تھی جو اگینسٹ عصمت تو نہیں، لیکن بہرحال اللہ نے اس کو پنش کیا، یہ روایت پڑھی جاتی، مگر نہیں، دو روایتیں، ایک نہیں ہے، دو ہیں، دو الگ الگ فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ نہیں آیا تھا آقا حسین کے پاس، دو فرشتے آئے تھے، اور آئے کیا تھے؟ جبرائیل اٹھا کے لائے تھے۔ اللہ نے ان کے ونگز یا ان کے پر چھین لیے تھے، نہ یہ فرشتہ اڑ سکتا ہے نہ وہ۔ جب جبرائیل آسمان سے اتر رسول خدا کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں تو راستے میں پہلے فرشتہ نمبر 1 سے ملاقات، فطرس، کہا کہ مجھے بھی لے چلو۔ پھر فرشتہ نمبر 2 اس نے دیکھا، کہا مجھے بھی لے چلو۔ اب یہ ساری ڈیٹیل تو آپ 3 شعبان کو خوشحالی کے جشن میں سنتے ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں دو الگ الگ اسٹوریز ہیں، فطرس اور سلسائیل۔ دوسرے فرشتے کا نام تھا سلسائیل، دونوں کے الگ الگ واقعے ہیں۔ میں کیوں خالی ایک ریفرنس دے رہا ہوں، اس لیے کہ بات اگر ڈیٹیل میں چلا گیا تو آج کے مجلس کا سبجیکٹ رہ جائے گا۔ دو فرشتے دونوں ہی آقا حسین کے پاس آئے۔ جبرائیل نے ایک فرشتے کو آقا حسین کی باڈی سے ٹچ کیا۔ آقا حسین ابھی دنیا میں آئے ہیں، کیا انگریزی میں شاید کریڈل کہتے ہیں، گہوارہ، اس کے اندر ایک فرشتے کو لا کے آقا حسین کی باڈی سے ٹچ کیا، دوبارہ اس کے پر پیدا ہو گئے، وہ ہوا میں اڑتا ہوا جانے لگا۔ اور دوسرے فرشتے کو وہی جو کریڈل یا گہوارہ ہے اس کی لکڑی سے ٹچ کیا اور مس کیا، اور اس کے بھی پر دوبارہ پیدا ہو گئے، اور وہ بھی اڑتا ہوا آسمان کی جانب چلا۔ دو سیپریٹ یا ڈیفرنٹ واقعات، مگر اتنی سملیرٹی ہے دونوں کے اندر کہ علماء عام طور پر خالی ایک واقعہ پڑھتے ہیں، دو الگ۔ میں بار بار اس الگ 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 سیپریٹ ڈیفرنٹ اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں، اب سنی، پورا سملر واقعہ دونوں کا، صرف ایک ٹیکنیکل فرق ہے۔ ایک فرشتہ فطرس آقا حسین کی باڈی سے مس ہوا، دوسرا فرشتہ سلسائل اس لکڑی کے بنے ہوئے کریڈل یا گہوارے سے مس ہوا جس میں آقا حسین آرام کر رہے ہیں۔ اسے بھی پر ملے، اسے بھی پر ملے، اس کی بھی غلطی معاف ہوئی، اس کی بھی غلطی معاف ہوئی، اسے بھی وہی بینیفٹ ملا جو بینیفٹ اس کو ملا۔ دو الگ الگ چیزیں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ دیکھیے، اگر خالی گہوارے والا واقعہ ہوتا، یعنی وہ کریڈٹ
وہ لکڑی سے مس ہوتا. تو آج کل تو بچے بڑے سائنٹیفک ہو گئے ہیں نا. کوئی کہتا کہ نہیں آقا حسین کا معجزہ نہیں ہے، وہ لکڑی جو تھی نا وہ فلاں جنگل ایمازون کی تھی، اور وہاں پہ ایک اسپیشل درخت ہوتا ہے، اور اس درخت کی لکڑی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آدمی کی اسکن اس سے ٹچ ہو جائے تو پر نکل آتے ہیں. ہر چیز میں تو آج کل گوگل سرچ انجن اور نئی نئی باتیں لوگ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. وہ لکڑی کے معجزے آ جاتے ہیں کہ لکڑی کی وجہ سے ہوا. چنانچہ ایک فرشتے نے آقا حسین کی باڈی کو ٹچ کیا، اور اگر دونوں فرشتے آقا حسین کی باڈی کو ٹچ کرتے تو جو آج کے ہمارے یوتھ اور ینگسٹر ہیں سم آف دم، ان کو ایک دلیل مل جاتی کہ سارا معجزہ حسین ہے. عالم کا کوئی معجزہ نہیں ہے، تابوت کا کوئی معجزہ نہیں ہے، شبیہ کا کوئی معجزہ نہیں ہے. دو واقعات پیش آئے، ایک آقا حسین کی باڈی کا، ایک آقا حسین کی اس لکڑی کا جس میں آقا حسین ہے، تاکہ پتہ چلے حسین کی عظمت کو پہچانو. حسین کا جسم بھی معجزہ دکھاتا ہے اور وہ شبیہ بھی معجزہ دکھاتی ہے جو حسین سے منسوب ہو جائے. حسین کا جسم وہ بھی معجزہ دکھاتا ہے، آیہ تطہیر ہے، یہ رسالت کے جز ہے. اور وہ لکڑی بھی جو حسین کے قریب پہنچ جائے، جس کی نسبت حسین سے ہو جائے، چاہے وہ کربلا میں آقا کی زری ہو اور چاہے ہمارے عزا خانے میں عباس کا علم ہو. آج بھی سارے معجزہ دکھاتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت آقا حسین سے ہو گئی. تو اللہ نے حسین کی ولادت کے وقت ہی دو سیپریٹ واقعات اور دو سیپریٹ میریکل ہمارے سامنے پیش کیے، اور بینیفٹ دونوں کا بالکل ایک تھا. یعنی جتنی عظمت آقا کے جسم سے اپنے آپ کو ٹچ کرنے کی ہے، وہی عظمت آقا کی زری سے اپنے آپ کو ٹچ کرنے کی ہے، وہی عظمت آقا کی اس شبیہ سے اپنے آپ کو ٹچ کرنے کی ہے، وہی عظمت جناب قاسم کی شبیہ اور جناب عباس کی شبیہ سے ہے. یہ ان لوگوں کو رپلائی ہے کہ جو یہ کہتے کہ بھائی سارا معجزہ حسین کا ہے. آج حسین نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اب آپ اس وقت دنیا بھر کے چینلز پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے قافلوں پہ قافلے کربلا جا رہے، خالی زری کا طواف کر رہے. اس زری سے ان کو وہی فائدہ مل رہا جو زمین کے نیچے دفن. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ آقا کی اصل اور ایکچوئل قبر زری کے پیچھے نہیں ہے بلکہ زمین کے نیچے ہے. تو یہ حسین عزاداری حسین کے نام پہ خرچہ ہے، شبیہ حسین کے نام پہ معجزہ ہے. ان تمام چیزوں میں کمی نہ آنے دیں. آج کی مجلس دنیا بھر میں جہاں بھی ہو رہی، آج سے شبیہ نکلنا شروع ہوتی ہیں. شام غریبہ تک سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور بعض امام بارگاہوں میں زیارت کی مجلس میں بھی شبیہ نکالی جاتی ہے. مگر حسین جو جہاد کر رہے ہیں وہ جہاد ابھی انکمپلیٹ ہے. حسین کے جہاد کو آ کے کمپلیٹ کرے گا زمانے کا امام. اور یہاں رک کے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ کل ایک بات انکمپلیٹ رہ گئی تھی، وہ تو ہر مجلس کے آخر میں بات انکمپلیٹ رہتی ہے، نیکسٹ مجلس پہ نیکسٹ مجلس. اور وہ یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی دعا، یہی بات کل ہو رہی تھی، سب سے اسٹرانگ دعا. اچھا بیچ میں آقا حسین کا نام آیا، اور اب جو راتیں آ رہی قاسم، عباس، اکبر، یہی نام ہماری زبان پہ آئیں گے. جب عباس کا علم نظر آئے گا تو ہم عباس کا نام لے کے اپنی حاجت عباس کی بارگاہ میں پیش کریں گے. جناب قاسم کی شبیہ آئے گی، ہم جناب قاسم کا نام لے کے اپنی حاجتیں ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یہ خالی نام. یونس نقاش کا واقعہ ہے تو بہت مشہور، لیکن بعض اوقات یہ واقعہ لوگ بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دعائے توسل پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم میں ایسے ینگسٹر پیدا ہو چکے ہیں جو زیارت عاشورہ کو اتھینٹک نہیں مانتے، جو زیارت اربعین کی اہمیت کو نہیں مانتے، جو دعائے توسل کو شرک کہتے ہیں among ourselves. یونس نقاش کا واقعہ، کیونکہ اب یہ جو شبیہ نکل رہی ہیں آج سے، اس کے حوالے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. یونس نقاش ہے. نقاش کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کو انگریزی میں انگریونگ کہتے ہیں. یعنی مثلا کسی کی انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، عقیق ہے، اس کے اوپر اپنا نام لکھنا، قرآن کی آیت لکھنا. غالباً اس کو انگریونگ کہا جاتا ہے انگریزی میں. میری انگریزی غلط ہو تو معاف کیجئے، صحیح ہو تو سمجھ کے بات کو آگے بڑھاؤں. تو وہ نقاش ہے، نقش و نگار بناتا ہے انگوٹھیوں پر. اور اسلام میں ویسے ہی انگوٹھی اور یہ رنگ، اس کی بڑی اہمیت.
اور خالی نہیں بلکہ یہ روایت بھی ہے کہ عقیق پہ یہ لکھواؤ، در نجف پہ یہ لکھواؤ، حدید سینی پہ یہ لکھواؤ، اور اب آپ کربلا جا رہے ہیں اور مشہد جا رہے ہیں اور وہاں تو آلریڈی تیار آپ کو یہ پریشیس اسٹونز والی انگوٹھی ملتی ہے۔ تو یونس کا کام ہی یہی، اور یہ سامرہ میں رہنے والا، اور زمانہ ہے ہمارے 10th امام کا زمانہ تو ان کے گھر کے برابر رہتا۔ 10th امام کا گھر کہاں ہے؟ جہاں پہ آج 10th امام کی قبر ہے، وہی روضہ سامرہ میں، جو عباسی خلیفہ تھا۔ کتنے یہ لوگ ظالم ہوتے تھے، ایک متوکل کا تو نام ہم نے سن لیا ہے لیکن سارے کے سارے ظلم ایک جیسے۔ اس کے پاس کوئی بہت ہی قیمتی عقیق آیا، عقیق، اس کے بینیفٹ اور عقیق کا ریکمنڈیشن، اور امام کی 2 حدیثیں، جس ہاتھ میں عقیق ہو وہ ہاتھ میں کبھی فاقہ نہیں ہونے پائے گا، جس ہاتھ میں عقیق ہو اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے وہ ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں آئے گا۔ ایک پورا سلسلہ ہے عقیق کی انگوٹھی کے فضائل کا۔ مگر آج آلریڈی بات اتنی پھیل گئی کہ مجھے لگ رہا کہ اب تو مصائب کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں بہت جلدی بات کروں۔ بڑا قیمتی عقیق خلیفہ وقت کے پاس آیا، ایکچولی خلیفہ نہیں بلکہ جو سامرہ کا گورنر تھا، اس نے یونس کو بلایا اس لیے کہ پورے شہر میں اس جیسا ایکسپرٹ آدمی کوئی نہیں، اور کہا کہ یہ عقیق لے جاؤ اور اسے اپنے گھر میں رکھنا، میں اسی بیچ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس پر مجھے کون سی آیت قرآن کی لکھوانا ہے۔ بہت احتیاط کرنا، یہ بڑا قیمتی ہے اور بہت بڑا، یہ عقیق جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کی قیمت زیادہ۔ خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ جینین عقیق کے یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب یہ گھر میں لے کے آیا، یہ واقعہ، یہ یعنی خود امام کی لائف ہسٹری میں یہ واقعات کو ملے گا۔ 10th امام کے گھر میں لایا، اس کے بچے نے اتنا بڑا عقیق دیکھا، بچہ اپنے گھر میں روزانہ عقیق، فیروزے، حدید چینی، در نجف، یہ سب دیکھتا ہے، مگر اتنا بڑا عقیق۔ بچے نے باپ سے کہا میں اس کو ہاتھ میں لے کے دیکھنا چاہتا ہوں، ہاتھ میں لیا، زمین پہ گرا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل۔ پورا گھر، پرانے زمانے کے بادشاہ خالی، اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کا سارا گھر مار دیا جائے گا۔ گھبرا گیا، پریشان ہو گئے، برابر میں 10th امام کا گھر ہے، اسی وقت دوڑا گیا، مولا یہ پرابلم میرے ساتھ پیش آ گیا ہے، میری جان۔ یہ ظالم جو ائمہ معصومین کو شہید کر رہے ہیں، ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے ان کی نگاہ میں؟ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، جب وہ گورنر تمہیں بلائے تو گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے ہمارا نام لینا اور اس کے بعد چلے جانا، تمہارا پرابلم سالو ہوگا۔ کوئی دعا نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل نہیں، کہا خالی ہمارا نام، صرف نام۔ اب امام نے کہا، وہ اپنے گھر میں آ گئے، لیکن سوچنے لگا بھئی اس دنیا میں اگر اللہ نے ہدایت کے لیے امام کو رکھا تو گمراہ کرنے کے لیے شیطان بھی جو ہے نا، جو دماغ میں ایسے نان سینس خیالات لاتا ہے، شیطان نے اس سے کہا یہ کیا جواب دیا امام؟ بھئی یہ عقیق ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، امام کا نام کوئی گلو کوئی تھوڑی ہے کہ ادھر میں امام کا نام لوں اور وہ عقیق دوبارہ جڑ جائے گا۔ کوئی اور سلوشن امام بتاتے، لیکن نہیں، مومن تھا، ٹرسٹ تھا امام پر۔ ایک مرتبہ کہا، جب آقا نے کہہ دیا 2 دن گزرے، گورنر کی جانب سے کال آئی کہ عقیق کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ ڈر گیا، گھبرا گیا، گھر والوں کو آخری وصیت کر کے گیا، مگر امام کے حکم کی وجہ سے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے امام کا نام لیا۔ یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ اسے روزی کی نیت سے پڑھیں گے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھیے گا جب آپ اپنی روزی کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک زیارت وارثہ، بھئی زیارت وارثہ ہم آقا کو سلام کرنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، وہ گھر میں پڑھیے، مصلی پر پڑھیے، جان، لیکن اگر روزی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دروازے پہ۔ نمبر 2 تسبیح زہرا، ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ روزی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ تسبیح زہرا نہیں، دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اور نمبر 3 جو میں نے پہلی مجلس پہ کہا تھا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، روزی کے لیے دروازے پر یا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ خیر، تو امام نے کہا تھا کہ جب بلایا جائے
تو دروازے پہ کھڑے ہو کے ہمارا نام لینا پھر جانا. یہ نام لے کے گیا خدمت امام میں. یہ واقعہ کہلاتا ہے یونس نقاش کا واقعہ. یونس نام ہے، نقاش اس کا پروفیشن ہے کہ وہ نقش و نگار انگریونگ کرتا. خیر، نام لے کے گیا، گورنر کے محل میں گیا اور اس کو پتا ہے کہ مجھے عقیق مانگا جائے گا اور وہ کہے گا کہ اس عقیق پر قرآن کی آیت لکھنا اور میں مارا جاؤں گا. لیکن گیا تو بڑا عجیب مسئلہ دیکھا. اب آج شب 7 محرم، وہ جو کرنے یا پڑھنے کا نہ ٹائم ہے نہ دل چاہ رہا. پھر بھی ایک شعر میں پڑھوں گا، شاید آدھے لوگ نہ بھی سمجھیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آدھے لوگ نہیں سمجھیں. لیکن پہلے واقعہ، گورنر گیا بڑا ظالم، ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کو قتل کرتا. اس سے کہنے لگا کہ یونس نقاش، تم نے ابھی اس عقیق کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ کہا نہیں، وہ رکھا ہوا، میں آپ کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں. کہا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میری 2 بیویاں، ایک بیوی کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا. اردو کے ایک شاعر تھے اکبر الہ آبادی، ان کا مشہور شعر ہے، اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. اب یہ نوج کسے کہتے ہیں یہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے. کسی اردو بولنے والے یا لکھنؤ والے سے پوچھئے کہ عورتیں جو نوج کہتی ہیں نا وہ کیا چیز ہے. اکبر ڈرے نہیں انگریز کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. ایک بیوی کو سنبھالنا مشکل. کہا کہ سنبھالنا مشکل. کہا کہ میری 2 بیویاں. نہیں، 4 تک تو بات ابھی نہیں، ابھی 2 کا ہی اشر ہو رہا ہے تو 4 کا کیا ہوگا. اب یہ سنی. کہا کہ ان میں جھگڑا ہو گیا جب انہیں پتا چلا کہ میرے پاس عقیق آیا. دونوں کہنے لگی کہ یہ عقیق تو ہمیں چاہیے، اس پر جو آپ کو لکھوانا ہے آپ لکھوائیں، لیکن یہ ہمیں دیا جائے گفٹ کے طور پر. میں تو پاگل ہو رہا ہوں، میں تو مرنے کے قریب ہوں. اب ایک ہی سلوشن ہے، عقیق کے 2 ٹکڑے کر دینا اور 2 سیپریٹ انگوٹھیاں بنانا، ایک اس کو دے دوں اور ایک اس کو دے دوں. واہ مولا، کیا معجزہ آپ کے نام نے دکھایا ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ عقیق کو توڑو اور عقیق کے 2 حصے کرو. اور میرے گھر میں عقیق آلریڈی ٹوٹ چکا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں تو مارا جاؤں گا، مگر امام کا نام لیا تو بجائے موت کی زندگی ملی انعام کے ساتھ. گورنر بھی خوش ہو گیا، بیویاں بھی خوش ہو گئی، اسے ریوارڈ دیا گیا. اب کہا کہ خالی ہمارا نام لینا. تو اب کیا نام لے؟ وہی نام لے کہ جیسے ہم لوگ دعائے توسل میں پڑھتے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. تو خالی امامت کا نام. کل میرا موضوع تھا رسالت کا نام. رسول کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ نجس پاک ہو جاتا. جو زمزم اور کوثر کا پانی جسے پاک نہیں کر سکتا، محمد کا نام اسے پاک کر دیتا ہے. اور امامت کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ میریکل ہم اور آپ دکھاتے ہیں، امپاسبل پاسبل ہو جاتا ہے. سر پہ کھڑی بھی موت، امامت کا نام لیجئے اور وہ موت چلی جاتی ہے. یونس نقاش. مگر جو سب سے اسٹرانگ دعا کل میں نے بتائی تھی، جو لوگ سمجھے ہی نہیں کیونکہ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا، وہ ہے آدمی کا اپنا کیریکٹر. اس چور نے سورہ واقعہ نہیں پڑھا، اس چور نے سورہ مریم نہیں پڑھا، اس چور نے سورہ رحمان نہیں پڑھا، اس چور نے دعائے مشرول نہیں پڑھی، اس چور نے دعائے جوشن کبیر نہیں پڑھی، اس چور نے سورہ طلاق کی وہ 3 آیتیں نہیں پڑھی، اس چور نے وہ سورہ طارق نہیں پڑھا، اس چور نے وہ سورہ مومنون نہیں پڑھا، اس چور نے وہ سورہ کہف نہیں پڑھا. یہ سارے دعاؤں والے سورے. صرف ایک سچی توبہ کی اور اللہ پہ ٹرسٹ کیا کہ اے خدا میں تیرے نام پہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، تو اللہ نے اس کو دیا. اور کتنا دیا اور کتنا دیا اور کتنا دیا. واللہ خیر الرازقین. یہ آیت میں نے آج تلاوت کی تھی کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، اب وقت نہیں رہا. ہاں، اتنی سی بات یہاں پہ کہنا، اتنی سی بات یہاں پہ کہنا کہ اس حوالے سے، دعا کے حوالے سے اور برکت کے حوالے سے اسلام نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ، دیکھیں آج کی دنیا کا پرابلم یہی، پیسے ہیں برکت نہیں. ہر گھر کے اندر مالی پریشانیاں ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ہمارے اور آپ کے گھر پہ آ جائے. امام نے کہا کہ باپ اپنی جوان بیٹی کو 1 وقت کی روٹی کے بدلے میں بازار میں جا کے بیچے گا، صرف 1 روٹی. بھوک واقعا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا. اور کہا دنیا کے ہر علاقے میں
ناٹ اونلی ان ایتھوپیا اور صومالیہ، دنیا کے ہر علاقے میں بھوک کی وجہ سے لوگ مرا کریں گے۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 5 اور 6 ڈیجٹ والے پاؤنڈ بھرے ہوتے ہیں، آپ کے کریڈٹ کارڈ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی۔ گولڈ اور سلور آپ کی بیوی کے جسم پہ اتنا کہ عورت کا وزن کم اور گولڈ کا وزن زیادہ، لیکن گھر میں روٹی نہیں، کریڈٹ کارڈ کھایا نہیں جا سکتا، پاؤنڈ کو چبایا نہیں جا سکتا، سونا اور چاندی جو ہے وہ پیاس نہیں بجھاتا ہے۔ ایک وقت دنیا میں آنے والا ہے جہاں فوڈ اسٹیپل کی اتنی اہمیت ہوگی کہ روٹی اور آٹا نہیں ہوگا، گولڈ ہوگا، پانی نہیں ہوگا پیاس بجھانے کے لیے، ڈالر اور پاؤنڈ سے آدمی کا گھر بنا ہوا ہوگا۔ وہ وقت اللہ نہ کرے کہ ہمارے اور آپ کے دروازے تک آئے گا تو اس دنیا میں، لیکن اللہ صاحبان ایمان کو بچا لے گا۔ اس وقت سب سے اہم رول بنے گا ہماری عورت کا۔ یہ روایتوں میں ہے کہ عورتیں ہیں جو گھر کے بجٹ کو بناتی ہیں اور گھر کے بجٹ کو بگاڑتی ہیں۔ دیکھیں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ لیڈیز کے خلاف میں نہیں بول رہا ہوں، لوگ یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ ڈسکریمنیشن ہے، جینڈر کے بیس کے اوپر آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، نہیں، میں عورت کی عظمت کا تو اتنا قائل ہوں کہ میں 2 دن سے ایک بات کہہ رہا تھا انڈائریکٹ وے میں، آئیے آج ڈائریکٹ۔ عظمت رسالت، اللہ، یہ جملہ جو میری ورڈنگ ہے اس کو مت لیجیے گا، اللہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، اپنے حبیب کی محبت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، مگر دنیا کے سامنے سب سے پہلی عظمت رسالت پیش کرنے والا مرد نہیں ہے، خدیجہ طاہرہ ایک عورت۔ خدیجہ طاہرہ دنیا کی پہلی پرسن ہے جنہوں نے بتایا کہ رسول کتنا عظیم ہے۔ روایت یہی تو ہے کہ جب غار حرا سے پیغمبر یہ ڈیوٹی لے کر آئے کہ اب تمہیں اعلان رسالت کرنا ہے تو سب سے پہلا سپورٹ خدیجہ نے دیا، سب سے پہلی تصدیق خدیجہ نے کی اور کہا کہ آج تک کائنات میں آپ جیسا انسان کوئی نہیں گزرا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کا کلمہ پڑھتی۔ یاد رکھیے چھوٹی بات نہیں، کیونکہ بیوی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے جانتی ہے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو۔ قرآن نے کہا یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ ایک ایگزامپل ہمارے علماء دیتے ہیں، جلدی ایگزامپل دے کر جناب ام فروا تک پہنچے۔ منزل ہے میری جناب ام فروا۔ ایک آدمی جب پبلک کے سامنے آتا ہے نا تو گویا اس نے اپنے چہرے پہ 3 نقابیں ڈالی ہوئی، یعنی پبلک کے سامنے جو ہے نا پتہ نہیں کتنے میک اپ کر کے آتا ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا شریف، پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی ہے، داڑھی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، یہ جنرل پبلک کے سامنے لوگ کہتے ہیں کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے فرینڈ سرکل میں جا کے بیٹھتا ہے، وہاں پہ ذرا سا وہ کھلتا، ایک نقاب ہٹ جاتی ہے، تھوڑا سا اس کا انر جو ہے نا وہ سامنے آتا، پھر وہ اپنے ریلیٹیوز اور نیبرز کے درمیان جا کے بیٹھتا، اب ایک نقاب اور ہٹتی ہے، تھوڑی بہت حقیقت ان کو پتا چلتی، اور پھر جب بیوی کے ساتھ گھر کے اندر اکیلے 20 سال گزارتا تو بیوی تو دن اور رات اس کی حالت دیکھ رہی۔ ہمارے علماء ایک ایگزامپل دیتے ہیں، چلے اسی کو ایگزامپل کو مجلس کا آخری پوائنٹ بنا کے مصائب پر آ جاؤں۔ میں اپنا ہی نام لے لوں کہ فرض کیجئے کہ میں نے نماز کے عنوان پہ ایک مجلس پڑھی، بہت پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن کی مجلس ایک ماسٹر پیس بن گئی، بہترین مجلس ہو گئی، اپنے ٹاپک، اپنے سبجیکٹ، اپنے سیکوینس اور دلیلوں کے اعتبار سے ہر آدمی تعریف کر رہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ مولانا، نماز تو ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور کتنی مجلسیں ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنی، ایسی مجلس آج تک نہیں سنی۔ کس طرح سے آپ آیتوں کو لے کے آ رہے تھے، ایک سیکوینس تھا، کیا نماز کی فضیلت کی حدیثیں آپ پڑھ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کے نماز شروع کرو، کس طرح سے بے نمازی کا عذاب بتا رہے تھے۔ اب ہر آدمی تعریف کر رہا، جو میرے ایج گروپ کے لوگ جو میری طرح سے قبر میں پیر لٹکا کے بیٹھے ہیں، بلکہ پیر تو ہمیشہ لٹکے رہتے ہیں، گھٹنوں تک پہنچ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی مزہ آ گیا آج آپ کی مجلس سن کر۔ نوجوانوں نے کہا کہ مولانا آپ نے جس طرح کی مجلس پڑھی آج ہماری سمجھ میں آیا کہ واٹ از صلاۃ، اب ہم کبھی قضا نہیں کریں گے۔ بچوں تک نے کہا کہ مولانا آپ کا اسٹائل بہت اچھا، ہر طرف سے میں پریز تعریف سنتا ہوا گھر میں آیا۔
میری بیوی بھی مجلس میں آئی تھی، وہاں پہنچا، میں نے کہا اب ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، یہ تو بہرحال میرا لائف پارٹنر ہے، ہاف بیٹر ہے یا بیٹر ہاف ہے، جو بھی ہے بہرحال یہ تو سب سے زیادہ لائک کرے گی۔ میں نے کہا بھائی کیسی رہی آج کی مجلس؟ بیوی نے کہا کہ آپ مجلس پڑھ رہے تھے، مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ میں نے دوپٹہ یا رومال اپنے منہ میں رکھ لیا کہ کہیں میری ہنسی پبلک کے اندر لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ ارے بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہنسی آ رہی، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ہنسی آ رہی، میں جہنم کا عذاب بتا رہا ہوں بے نمازی کا جو قرآن میں آیا سورہ مدثر، ہنسی آ رہی۔ کہا ہاں ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ اتنا قرآن پڑھ رہے، اتنی حدیث پڑھ رہے، لیکن روزانہ نماز صبح آپ ہی قضا کرتے تھے، میں اٹھاتی رہتی تھی، آپ خود کبھی نہیں اٹھتے تھے۔ ساری دنیا کو نماز 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 کا میسج دے رہے ہیں، ساری دنیا کو قرآن سنا رہے ہیں، ساری دنیا کو جہنم کا عذاب بتا رہے ہیں، اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ اپنی نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ یہ بیوی ہی بتا سکتی، تو اس کو پتا ہے کہ جو کہنے والا پبلک کے سامنے جیسا نمازی اور جیسا وائس بن کے آیا گھر میں ویسا ہے کہ نہیں ہے، بیوی کو معلوم۔ ایسا آپ محرم و نامحرم پہ پڑھتے ہیں، اور گھر میں آ کے کیبل پہ آپ کے کون سے چینل ہے، بیوی سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ تو اب یاد رکھیے، اسی سے اندازہ کریں کہ بیویاں شوہر کی حقیقت کو جانتی ہیں، شوہر بھی بیویوں کو جانتے ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ کہ جب محمد نے اعلان رسالت کیا، وہ عظمت ہے محمد کی، اور یہ عظمت ہے خدیجہ طاہرہ کی، کہ سب سے پہلی تصدیق خدیجہ طاہرہ نے کی، اور کہا میں گواہی دیتی ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کو صادق دیکھا، میں نے ساری زندگی آپ کو امین دیکھا، میں نے ساری زندگی آپ کے کیریکٹر میں کوئی کمی نہ دیکھی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، خدیجہ گواہی دیتی ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدیجہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے اتنا کہہ دیا انا رسول اللہ، میرے لیے بس یہ انف ہے، آپ نے کہا تو میں تصدیق کرتی ہوں کہ آپ رسول۔ پہلی گواہی خدیجہ طاہرہ کی آ رہی، عظمت رسالت دنیا کے سامنے سب سے پہلے خدیجہ طاہرہ نے پیش کی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول زندگی کی آخری سانس تک نہ صرف یہ کہ ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے رہے، بلکہ مجلس کا آخری جملہ جس کے بعد غم کا بیان شروع، بلکہ پیغمبر نے بعد میں کئی شادیاں کی، 25 سال خدیجہ کے ساتھ اکیلے گزارے، اور وہ جوانی فرام دا ایج آف 25 ٹو ایج آف 50 کوئی اور شادی نہیں کی، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے میں جا کے جب جنگیں ہوئیں، عورتیں بہت زیادہ بیوہ ہوئیں، بیوہ عورتوں کو سوسائٹی میں سیٹ کرنا تھا، پیغمبر نے کچھ اور شادیاں کی۔ اب پیغمبر کی جو دوسری بیویاں ہیں وہ ایک فارمولہ بتا رہی ہیں، یہ فارمولہ آپ یاد کیجئے گا۔ تو 3 دن پہلے جو حضرت خدیجہ کا ایک واقعہ مکے کے ایک 13 سال کے بچے کے بارے میں تھا،